الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، تقدیر پر ایمان کا یہ سلسلہ وار دروس جو چل رہا ہے، اس میں آج کا ہمارا عنوان ہے بندے کا چاہنا اور اسباب کا استعمال کرنا۔ بندے کا چاہنا یا بندے کی مرضی، انسان کی مرضی اور اسباب کا استعمال۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان یا 4 مرتبے اور درجے ہیں: علم، لکھنا، مرضی اور پیدا کرنا۔ تو اس میں جو مرضی کی بات آئی تو کیا مطلب؟ اللہ کی جو مرضی ہوگی، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو اب اس کائنات میں جو اللہ چاہتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر انسان کی چاہت، انسان کی مرضی، اس کا بھی کچھ دخل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی انسان اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ بالکل بجا ہے، اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور جن کاموں کا اختیار بندے کی، انسان کی مرضی پر ہے، اس کے مطابق اس کے لیے جزا و سزا ہے۔ یعنی انسان کی چاہت اور انسان کی مرضی کا اعتبار بھی اس دنیا میں ہے۔ اس کے لیے شرعی دلیلیں بھی موجود ہیں، اور ہم اپنی ایک پریکٹیکل لائف میں، ہماری ایک عملی زندگی میں روزانہ کی یہ کرتے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام پاک سے پہلے دلیل سن لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا۔ فَمَن شَاءَ، جو چاہے، اتخذ، نیک اعمال کر کے اپنا ٹھکانہ بہتر اپنے رب کے پاس بنا لے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین انسان کی چاہت کا اعتبار بھی کر رہا ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح آیت سورہ انسان کے اندر: فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ایمان کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا، کفر کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے، لیکن یاد رکھیں إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ جو کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے زنجیریں ہیں، اس کے لیے بیڑیاں ہیں، اس کے لیے جہنم ہے، یعنی اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ وہی ایمان کا راستہ اختیار کریں گے تو تقریباً آدھی صورت، اس سے زیادہ، جنت وغیرہ کا سب، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، آگے پوری آیت ہے۔ تو اصل جو ہمارا عنوان ہے وہ کیا؟ تقدیر پر ایمان اپنی جگہ بالکل درست، لیکن انسان کو بھی اللہ نے کچھ چاہنے کا، اچھے اور برے میں تمیز کر کے اچھے کو اپنانے کا یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ۔ شِئْتُمْ، شاء یشاء سے ہی فعل ماضی مخاطب کا صیغہ ہے یہ، شئتم، تم جیسے چاہو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین انسان کی چاہت، یعنی انسان چاہتا ہے،
چاہنے کا اسے اختیار ہے، پھر آگے اس کام کو کرنے نہ کرنے کا بھی اسے اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار، اپنی چاہت سے کرتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی طاقت بھی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے، اپنی چاہت سے پہنتا ہے۔ ہاں، بہت سارے کام روزمرہ زندگی میں ہم کرتے ہیں نا، ہماری اپنی چاہت سے ہم کر رہے ہیں نا، اور بہت سے کام ایسے ہیں کہ ہم اپنی چاہت سے اسے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اب آپ لوگ چائے پی رہے ہیں، کوئی ہوں گے مثال کے طور پر، ان کو اگر تھوڑی سی کچھ شوگر کی بیماری سٹارٹ ہے یا ہے، دیکھیں کہ آج تھوڑی سی میٹھی زیادہ لگ رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی چاہت سے ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام انسان اپنی چاہت سے کرتا ہے جو کرنے والا کام مناسب ہے، اور انسان اپنی چاہت سے ہی کچھ کاموں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ تو انسان کے پاس چاہنے کا، کسی کام کو کرنے کا، نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اب یہاں آگے ایک اور اہم بات سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ہر چیز کا اختیار جو چاہے وہ کر سکے ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ جو چاہے وہ کر سکے ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا آگے بھی بات آئے گی، لیکن یہاں بھی تھوڑی سی مجھے مناسب لگ رہی ہے، اس لیے میں سنا دیتا ہوں۔ کسی کو تقدیر کے مسئلے میں ذرا کچھ شبہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر پوچھا کہ انسان کو اپنا کس قدر اختیار ہے اور کتنا وہ مجبور ہے۔ اب کچھ لوگوں کو جو ہے نا، کچھ سوالوں کے جواب پورے علمی دلائل کے ساتھ دیں گے، آپ آدھا گھنٹہ بھی سمجھائیں گے تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو پریکٹیکل طور پر کچھ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے، کوئی چٹکلے کی شکل میں، کوئی ہاں ایسے کرو ایسے کرو، ہاں سمجھ میں آیا، اس طرح سے کبھی بتا دینا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا، ایک پیر اٹھاؤ۔ تو آدمی ایک پیر اٹھایا، تو کتنے پیروں پہ کھڑا ہے؟ پھر کہا وہ دوسرا بھی اٹھاؤ۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو بس یہی ہے انسان کا، انسان کے اختیار اور مجبور کی یہ واضح دلیل ہے۔ انسان کو مکمل اختیار نہیں ہے اور انسان مکمل طور پر بھی مجبور نہیں ہے۔ تو اب ہم نے یہ جو کہا کہ انسان اس کے اپنی چاہت، اس کی اپنی چاہت ہے، انسان اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے ہی بہت سے کام کرتا ہے، بہت سے کاموں کو چھوڑتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کے چاہے بغیر بھی ہو جاتے ہیں، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر چلنا ہے، آپ چلتے ہیں، رکنا چاہیں تو رک جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا آنکھ پھڑپھڑاتی ہے کبھی بہت تیز، جسم کے اندر کسی جگہ پر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، یہ ہماری چاہت سے ہوتا ہے، ہماری چاہت سے رکتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اس طرح سے انسان کو ہے کچھ اختیار، لیکن کمپلیٹ اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے بات مشہور ہے، قرآن کی دلیل بھی ہے کہ انسان کو اس کی اپنی مرضی بھی ہے، انسان کا اس کا اپنا اختیار اور قدرت بھی ہے، لیکن یہ دونوں بھی اللہ کی مرضی اور اس کی قدرت کے تابع ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔
تم میں سے جو چاہے صراط مستقیم کو اپنائے، اچھے راستے پر گامزن ہو جائے، لیکن جو تم چاہتے ہو وہی سب کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے۔ ہماری سمجھ میں بات؟ اب یہیں پر پھر بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، کہیں کنفیوز نہ ہو آپ۔ جب اللہ چاہے گا تبھی ہم صراط مستقیم پہ آ سکتے ہیں جی، لیکن آپ کو جو اختیار اللہ نے دیا اور اللہ نے آپ کو حکم بھی دیا کہ اچھے راستے کو اپناؤ، آپ اپنانا شروع کریں۔ اور پھر وہ مشہور حدیث کو یاد رکھیں، جو انسان میری طرف ایک بالشت بھر آگے آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز آگے بڑھ کے آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے یہ، صحیح حدیث۔ تو آپ اچھائی کی طرف آگے بڑھے، اللہ کی طرف سے اور رہنمائی ملے گی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ یہ تو بات رہی چاہت کی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم اسباب کا استعمال اور تقدیر پر ایمان۔ ہم تقدیر پر ایمان رکھیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، یہ مان کے چلیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اسباب ہمیں اختیار کرنا ہے ان کو نہ کریں، بس گھر بیٹھے رہیں، نہیں۔ اسباب کا استعمال تقدیر پر ایمان کے منافی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسباب کا استعمال ہی قضاء و قدر پر صحیح ایمان ہے۔ اسباب کا استعمال تقدیر پر صحیح ایمان ہے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان جس قدر اس کا ایمان پختہ ہو، اسی قدر جن اسباب کو اختیار کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ اختیار کرے، محنت کرے، فائدہ اس کے لیے جو چاہیے اس کے اسباب کو بھی اختیار کرے، جن نقصانوں سے بچنا چاہتا ہے ان نقصانوں میں پڑنے والے اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے دلائل اس سلسلے میں ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں، کسان چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں اناج بہت اچھا آئے، امید کر کے، خواہش کر کے، اللہ سے دعا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اسباب اختیار کرتا نہیں کرتا، بیج ڈالتا ہے، اس سے پہلے ہل چلاتا ہے۔ اب میں ساری تفصیلات ذکر کروں گا تو ٹائم لمبا ہوگا، لیکن معلوم ہے نا، مہینے کے آخر میں اچھی تنخواہ کمانے کے ارادے سے آپ روزانہ ڈیوٹی پر جاتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی، یہ نوکری ہماری اس تنخواہ کا ایک سبب ہے۔ اور اسی طرح سے شادی بیاہ کے مسائل لے لیں، اولاد کی بڑی اچھی خواہش ہو آپ کو، لیکن شادی نہ کریں تو ممکن ہے، ورنہ پھر فلمی دنیا میں پڑھ کے آج کل کی طرح کے ظالمانہ اور حرامی بن کے طریقے نہ کریں۔ خبریں ہم سے زیادہ آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ ایک بہت بڑا مشہور فلمی ایکٹر شادی کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ہو، لیکن چاہتا ہے کہ میری اولاد کی ماں بھی نہ ہو۔ آج کل خبروں میں باتیں پھیل رہی ہیں، تو یہ حرامی پن ہے، یہ زناکاری کا طریقہ ہے، فحش اور برا راستہ ہے۔ لیکن سارے عقل مند لوگ، ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، جانتے ہیں کہ اولاد کی تمنا انسان کی فطرت میں ہے۔ عمر کے ایک حصے میں پہنچنے کے بعد شادی کی انگڑائیاں اور شادی کی امنگیں اس میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ صحیح طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ شادی، بیج ڈالنا، دوا لینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسباب ہے، یہ سارے اسباب ہیں۔ تو روزمرہ زندگی میں ہم یہ اختیار کرتے ہیں اور اختیار کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح سے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیک کام اسباب ہیں جنت میں داخلے کے لیے۔ کفر اور سارے گناہ کے کام یہ اسباب ہیں جہنم میں داخلے کے لیے۔ تو جس طرح روزی، صحت اور زندگی کے مسائل میں ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں،
اسی طرح جنت کے لیے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں اور جہنم کے جو اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو دلائل بھی بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع بما نزل ومما لم ينزل، دعا یہ بہت ہی نفع بخش چیز ہے۔ جو مصیبت آپ پر آ چکی اس کے دور ہونے کے لیے جو مصیبت ابھی نہیں آئی، ایڈوانس پروف کے طور پر پہلے ہی سے آپ کے سیفٹی کے لیے بھی، یہ دونوں اعتبار سے بھی دعا بڑی مفید ہے۔ اور تقدیر کے مسئلے میں اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور اللہ کے نزدیک بہت اچھا انسان۔ کون انسان؟ اللہ کے نزدیک کون سا انسان زیادہ پسند؟ کون سا مومن؟ طاقتور مومن، المؤمن القوی خیر، بہت اچھا، واحب، اللہ کو بہت پیارا، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ينفعک ولا تعجز، جو تمہارے لیے نفع کا سامان ہے اسے اختیار کرنے میں پوری لگن کے ساتھ تم آگے بڑھو، نکمے ہو کے نہ بیٹھو، بیکار ہو کر نہ بیٹھو، اٹھو محنت کرو۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے تمہارے لیے کوئی نقصان مقدر کر کے نہیں رکھا تو یہ سارے بھی مل کر تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تمہارے لیے لکھ نہ رکھے۔ تقدیر کے حوالے سے، اسباب کو اختیار کرنے کے حوالے سے بیکار نوجوانوں کو، فضول کمپنی کے سپروائزر بن کر آوارہ گردی کرنے والے جوانوں کو یہ کس قدر پیاری حدیث ہے جو ہمت دلاتی ہے۔ اور یہاں طاقتور مومن سے کھا پی کے موٹے ہو جانا نہیں، جم وغیرہ کر کے خوب باڈی بلڈر بننا ہی نہیں، بلکہ دونوں اعتبار سے ہے کہ جس طرح اپنا ظاہر اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہو، اپنا روحانی، معنوی، داخلی، باطنی اعتبار سے، ایمان اور نیک عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو قوی اور مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہاں طاقتور مومن کا مطلب آپ اس سبق کی طرف پیچھے جا سکتے ہیں جو کچھ دن پہلے ہم نے میزان اور ترازو کے بارے میں جو سبق پیش کیا تھا کہ ترازو میں ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا کا سب سے بڑا بھاری بھرکم، جاپان کا سومو کہہ سکتے ہیں آپ، ویسے لوگوں کو بھی ہو، سمجھنے کے لیے صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، انہیں کو لا کے رکھا جائے گا نہیں، دنیا میں جو انسان سب سے زیادہ موٹا بھاری بھرکم وزنی انسان تھا اس کو قیامت کے دن کے ترازو پہ رکھا جائے گا تو اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس لیے کہ ایمان سے خالی ہوگا تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا الانسان القوی خیر من الانسان الضعیف، نہیں کہا، کیا کہا؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ نام کا مسلمان نہیں، ووٹنگ کارڈ کا مسلمان نہیں، پاسپورٹ کا، اقامے کا مسلمان نہیں، عملی طور پر مومن مسلمان۔ اللہ ہم سب کو آج کا یہ سبق بھی اچھی طرح سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے جنت میں جانے کے سارے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔